السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 63، 64، 65، 66 یعنی 63، 64، 65، 66 یہ چند آیات آپ کے سامنے سورہ یوسف سے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور اس میں یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے جو باتیں بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان لوگوں نے غلہ لینے کے لیے عرضی بھری تو پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے 12 آدمی کا نام لکھایا ہے، صرف 10 آدمی آئے ہیں۔ تو بتلایا کہ میرا باپ بہت بوڑھا ہے اور چھوٹا بھائی جو ہے، جو ہمارے باپ کی طرف سے بھائی ہے، وہ اپنے باپ کی دیکھ ریکھ میں رہتا ہے۔ باپ کی تسلی کے لیے ہم نے وہاں پر ان کو چھوڑ دیا ہے۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کے اشارے پر 12 کے 12 غلے اس کو، جو بھی غلہ تھا اس کو دے دیا گیا۔ جتنے لوگ پہنچے تھے ان کا غلہ ان کو دیا گیا اور کہا کہ اگر آگے سے آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے آنا، تبھی جا کر کے تم کو غلہ ملے گا۔ اور جب تمام اناج کو بوریوں میں بھر دیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے کام کرنے والوں کو اشارہ کیا کہ جو قیمت ان لوگوں نے ادا کی ہے وہ قیمت ان کے بوریے میں ہی کہیں پر چھپا کر کے ڈال دو، تاکہ جب وہ لوگ اپنے گھر پہ جائیں تو ان کو وہ قیمت مل جائے۔ اور مقصد یہی تھا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس رقم ہو نہ ہو، ابھی رقم لوٹ گئی ہے تو آنے میں بھی جلدی آسانی ہوگی، اس لیے یوسف علیہ السلام نے غلے کے بوریوں میں قیمت کو چھپا دینے کے لیے کہہ دیا۔ یہ لوگ واپس چلے، اپنے گھر آئے۔ اللہ نے فرمایا فلما رجعوا الى ابیہم قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے ابا جان، آئندہ آگے سے ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے، لہذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، اسی طرح سے ہمیں غلہ مل سکے گا، اناج مل سکے گا، وگرنہ اناج نہیں ملے گا اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ نے فرمایا قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں ایسے ہی تم پر اعتبار کر لوں جیسا کہ اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی کہا تھا اور میں نے تم لوگوں پر اعتبار کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دونوں آیتوں کا جو مفہوم ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب ان کے بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ مصر سے غلہ لے کر کے، اناج لے کر کے واپس اپنے ملک کنعان پہنچے، اپنے باپ کے پاس پہنچے، اپنے والد محترم کے پاس پہنچے تو آتے ہی والد کے سامنے بیٹھ کر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا کہ دیکھیے ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم لوگ گئے تھے، 12 آدمی کا نام لکھا تھا، عزیز مصر نے پوچھ گچھ کیا، پتہ چلا کہ 10 لوگ ہی آئے ہیں اور 2 لوگ یہاں پر ہیں۔ غلہ تو دے دیا ہے لیکن کہا ہے کہ اگر آگے سے اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر کے نہیں آئے تو تم کو غلہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ لکھے تھے 12 آدمی اور پہنچے تھے 10 آدمی۔ ہم لوگوں پر یہ بھی کہا کہ کہیں تم لوگ جاسوس تو نہیں، لہذا آگے سے اگر غلہ لینا ہے تو ہمارے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا۔ اور آج کے ڈیٹ میں جیسا سوکھا پڑا ہوا ہے، جیسی قحط سالی پڑی ہوئی ہے، غلے کو حاصل کرنا، اناج کو حاصل کرنا بہت ہی شدید ضرورت ہے، کیونکہ گھر میں اخراجات چاہیے۔ لہذا آپ ہمارے ساتھ اس کے بعد بنیامین کو بھیجے ساتھ میں،
ہم لوگ اس کی ہر اعتبار سے حفاظت کریں گے۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو لے جاتے وقت بھائیوں نے کہا تھا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ برابر جھوٹ ہی بولتا ہے، تو آگے سے سچ بھی بولیں گے تو اعتبار نہیں ہوگا۔ اور ایسا اکثر ہوتا ہے، بچے اپنے ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ماں باپ سمجھتے رہتے ہیں کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کبھی وہی بچہ سچ بولے گا تو ماں باپ اعتبار نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے اعتبار؟ کیونکہ جھوٹ بولنے کی اس کی عادت ہے۔ ابھی بچہ دل میں کیا سمجھتا ہے کہ ہم سچ بھی بولیں گے تو نہیں مانیں گے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم تو ہمیشہ جھوٹ ہی بولا۔ تو سیم ویسے ہی یوسف علیہ السلام کے سامنے، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں باپ کے سامنے ان لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہم یوسف کو لے جائیں گے، حفاظت سے لائیں گے۔ یوسف کو ڈال دیا کنویں کے اندر اور بھیڑیا کو مار کر کے اس کے خون میں اس کے کپڑے کو سنا کر کے اور ایسے ہی لے کر کے چلے آئے۔ جھوٹ بھی پکڑا گیا، قرآن نے بھی اس کو واضح کر دیا، یعقوب علیہ السلام کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب جب آج اس طرح کی بات کہا کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے اور اس کی پوری حفاظت کریں گے، باپ کو اعتبار نہیں ہوا۔ باپ نے فوراً کہا هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ یہ جو بات تم آج بول رہے ہو تم اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی بولے تھے، اور اس کو لے گئے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا گزرا۔ تم لوگوں نے ہم لوگوں کو صحیح بات بتایا، ہم کو صحیح بات بتایا بھی نہیں۔ ہم تو اللہ سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہے سلامت سے رہے یوسف، حفاظت سے رہے، اللہ کی حفظ و امان میں رہے۔ جہاں بھی رہے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ ہم یہی دعا کر رہے ہیں، لیکن آگے بھی تم لوگوں نے، پہلے بھی تم نے ایسے ہی کیا تھا، آج بھی تم ایسے ہی کر رہے ہو، لہذا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یعنی ان کی بات کو ماننے سے باپ نے انکار کر دیا، اور یہ بالکل کلیئر بات ہے اور یہ بالکل جائز بات ہے محترم سامعین کرام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور مشیت اور کچھ اور منظور ہے، اللہ کی منشا کچھ اور ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو تدبیر ہے وہ پلان اے بھی تھا اور پلان بی بھی تھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ خالی بولنے سے یہ لوگ نہیں آئیں گے، لہذا انہوں نے رقم بھی ڈال دیا تھا اندر میں، رقم بھی اندر میں ڈلوا دیا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ جب ان لوگوں نے اپنے سامان کو کھولا، بوریے کو کھولا، تو اس میں سرمایہ سامنے نظر آیا۔ جو قیمت دے کر کے غلہ خریدا تھا وہ وہیں پر موجود تھا۔ وہ نکل گیا، اپنے ابا سے کہنے لگے کہ یا ابانا ما نبغی، اب کیا چاہیے ہم لوگوں کو؟ ردت ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ابھی ہم لوگوں کا جو ہے سامان ہم لوگوں کو مل گیا ہے۔ ونمیر اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے جلدی سے جلدی جو ہے رسد اور غلہ لے کر کے آ جائیں گے، راشن لے کر کے آ جائیں گے، اپنے بھائی کی بھی ہم حفاظت کریں گے۔ ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور ایک لوڈ اونٹ کا جو سامان ہے وہ زیادہ لے کر کے آئیں گے، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسے ہی بوریا کھولا سامنے جو ہے رقم نظر آ گئی۔ بوریا کھولتے ہی جب سامان نکال رہے ہیں سامنے رقم نظر آ گئی۔ رقم کو دیکھتے ہی ان لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ عزیز مصر کے احسانات ان لوگوں کو یاد آنے لگے۔ فوراً رقم کو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلے تو تقاضا کیا تھا کہ بھائی کو لے جانے دیجیے، لیکن اس میں اتنا زور نہیں تھا۔ لیکن ابھی رقم مل گیا، کیوں زور نہیں تھا؟ کہ اب دوبارہ راشن لانے کے لیے جو پیسہ چاہیے اس کو جوڑنا پڑے گا۔ جوڑ کر کے جب پیسہ بالکل ریڈی ہو جائے گا اس وقت والد کو پھر سے جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، کہ کیسے بھی منانے کی کوشش کریں گے، اور باپ کو منا ہی لیں گے۔ پہلے تقاضے میں اتنا زور نہیں تھا، لیکن جیسے ہی راشن کی قیمت ان لوگوں کو نظر آئی ان لوگوں کی باتیں کھل گئی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ فوراً باپ کے پاس آیا، کہا اب کیا چاہیے؟ دیکھیے عزیز مصر نے ہم لوگوں پر کتنا احسان کیا ہے، دیکھیے غلے کی قیمت ہم لوگوں کو واپس مل گئی۔ اب جو ہے آج کے ریٹ میں غلے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم لوگ اناج لائے ہیں یہ تو بہت کم ہے، پورا 1 سال بتانا ہے، کم پڑ جائے گا، گھٹ جائے گا تو کیا کریں گے؟ لہذا قیمت ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ عزیز مصر کا احسانات ہم لوگوں کو یاد ہے۔ کہا ہے کہ بھائی کو لے کر کے آنے کے لیے، بھائی کو لے کے جانے دیجیے۔ پورے زور کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے باپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور فائدہ بتلانا بھی شروع کر دیا۔ کیا فائدہ بتلایا؟ کہ دیکھیے یہ جو غلہ ہے کتنے دن چلے گا؟ نمیر و اہلنا، ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور زیادہ غلہ لے کر کے آئیں گے، آپ بالکل ٹینشن مت لیجیے، پریشان مت ہوئیے، بھائی کو لے جائیں گے، اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر،
اور جتنا اناج ہم لوگ اس سے پہلے لے کر کے آئے تھے ابھی اس سے زیادہ اناج لے کر کے آئیں گے. ذالک کیل یسیر، اس کا دو معنی بیان کیا گیا ہے. ایک یہ کہ یہ کام ہم لوگوں کے لیے آسان ہے، اور دوسرا یہ کہ جو غلہ ہم لوگوں لے کر کے آئے ہیں یہ تو ہمارے اہل و عیال کے لیے ناکافی ہے، کم ہے. لہٰذا پھر اسی طرح کا ایک اور لوٹ آ جائے گا ہم لوگوں کے پاس، ہم لوگوں کے گھر میں غلہ زیادہ ہو جائے گا. لہٰذا جانے دیجئے، ہم لوگ پوری حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. یہ بات جب پورے دلیلوں کے ساتھ بیٹوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس رکھا تو یعقوب علیہ السلام بھی مجبور ہو گئے کہ جب بیٹے اتنا ضد کر کے بول رہے ہیں کیا کریں، کچھ بھی ہے تو بیٹا ہے نا، کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کے جواب میں سب سے پہلے اپنا ڈیمانڈ رکھ دیا، مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا انہوں نے؟ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم. دیکھو ہم ایک ہی شرط پر لے جانے دیں گے کہ تم کو بالکل پختہ وعدہ کرنا پڑے گا کہ میرے اس بیٹے کو جو لے جا رہے ہو اس کو تم کو لے کر کے واپس آنا پڑے گا، ہر حال میں لے کر کے آنا پڑے گا. جب تک تمہارے جان میں جان ہے ہمارے اس بیٹے کو بچا کر کے تم کو میرے پاس لانا پڑے گا تم لوگوں کو. الا ان یحاط بکم، ہاں اگر تمہارے ہی جان پر پڑ جائے، تم کو ہی کہیں پر گھیر لیا جائے، آنے کا کوئی چانس نہیں ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ کی مرضی ہوگی. لیکن ابھی تم کو پختہ وعدہ دینا ہوگا کہ تم ہر حال میں میرے اس بیٹے کو لے کر کے آؤ گے. جیسے ہی باپ نے جو ہے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ ہم کو پختہ عہد دو، بیٹے پہلے سے ریڈی تھے کہ جو بھی بولے گا باپ مان لیں گے، کیونکہ اب وہ پہلے والی بات نہیں تھی. یوسف والا مسئلہ نہیں تھا، یوسف کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا، یہ بنیامین کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے. لہذا فوراً بیٹے جو ہے ریڈی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے آپ کو مکمل طور پہ یقین دلاتے ہیں اور عہد دیتے ہیں کہ آپ اس بیٹے کو ہر حال میں ہم پہنچائیں گے. الا ان یحاط بکم، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اگر تم گھیر لیے جاؤ تو کوئی بات نہیں. اللہ نے فرمایا فلما آتوہ موثقہم، جب ان لوگوں نے مکمل عہد و پیمان دے دیا اپنے باپ کو کہ ہاں ہم آپ کے اس بیٹے کو ہر حال میں لے کر کے آئیں گے، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، ہم لوگوں نے جو بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گواہ ہے. اور اتنا کہہ کر کے بیٹوں کو اجازت دے دیا. اب بیٹے کے جانے کی بات ہو رہی ہے، بیٹوں کے 10 نہیں 11 بیٹے جانے والے ہیں. گھر میں تیاریاں چلی ہوں گی، بہت ساری نصیحتیں ہوئی ہوں گی، آگے بہت ساری باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا